من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ ایک مرتبہ میرے یہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے کہ شہر میں دن رات شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کر دو۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ شاکر خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا ہی تھا، کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پہ مچھلی کا شکار کریں گے۔ میرا ماتھا وہیں تھمکا۔ خیر سینکڑوں ہیرو حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ تن تنن تن تن تنا تنا تن تا تن 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 تنا تن۔ میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیہ کی خبر نہ تھی، یکایک اس تن تن نے چونکا دیا۔ ہیں یہ کیا ہے؟ اوفو، اب میں سمجھا۔ میرے کمرے کے قریب شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، بہت خوب بجا رہے ہیں بھائی۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کے مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اب تو دماغ میں اس کا پتہ بھی نہیں۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کون ہے؟ میں امنی چبن، سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں ہاتھ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بعد میں ناخواستہ نہ اٹھا نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ معلوم ہوا میری پھر یاد ہوئی ہے، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔